بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم فرمانے والا ہے۔ ساتھیوں، ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ ایک صحابی عمر بن حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رومیوں نے اپنی قید میں لے لیا۔ عمر بن حبیب کے ساتھ آئے ہوئے ساتھیوں کو رومیوں نے بڑی ہی بے دردی سے قتل کر دیا۔ جب عمر بن حبیب کی باری آئی تو رومی سردار نے انہیں دیکھا تو ان کی خوبصورتی سے متاثر ہو کر عمر بن حبیب کو قتل کرنے کا ارادہ اس نے ترک کر دیا اور انہیں اپنی قید میں لے لیا۔ دوستوں، رومی سردار جو کہ عمر بن حبیب کی خوبصورتی سے انتہائی متاثر ہوا تھا، اس نے صحابی سے کہا کہ اگر تم ہمارے مذہب میں شامل ہو جاؤ اور عیسائیت کو قبول کر لو اور اسے اپنا مذہب بنا لو، اور اگر تم میری بات مان لیتے ہو تو میں تمہیں اپنی بیٹی بھی دے دوں گا اور اپنی ریاست میں ایک بڑا حصہ دار بھی بنا دوں گا۔ ساتھیوں، رومی سردار کی یہ بات سن کر عمر بن حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر تم مجھے سارا ملک روم بھی دے دو، ملک عرب بھی دے دو اور یہاں تک کہ اپنی دولت بھی دے دو، لیکن پھر بھی میں ایک پل کے لیے بھی اپنا دین اسلام نہیں چھوڑوں گا۔ ساتھیوں، رومی سردار عمر بن حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات سن کر حیران ہو گیا۔ سردار نے سوچا کہ اب وہ ہر حال میں عمر بن حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہکا کر انہیں راہ راست سے ہٹائے گا۔ دوستوں، سردار کو ایک ترکیب سوجھی۔ پھر اس نے ایک عالی شان گھر میں عمر بن حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بند کر دیا۔ اس محل نما گھر میں سردار نے قیمتی شراب اور لذیذ کھانے رکھے اور ساتھ ہی ساتھ ایک انتہائی خوبصورت لڑکی کو بھی عمر بن حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اس گھر میں چھوڑ دیا۔ دوستوں، رومی سردار نے عمر بن حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہکانے کا سارا سامان تیار کیا، اور وہ لڑکی جو عمر بن حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اس محل نما گھر میں رہتی تھی، وہ روز عمر بن حبیب کو کئی بار گناہ کی دعوت دیتی تھی۔ ساتھیوں، جس پر عمر بن حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی نگاہیں نیچی کر کے بالکل خاموش بیٹھے رہتے اور اس عورت کو کوئی جواب نہ دیتے۔ دوستوں، جب صحابی کو اس سردار کی قید میں 3 دن گزر گئے اور انہوں نے کچھ نہ کھایا، نہ پیا اور نہ ہی ایک سیکنڈ کے لیے بھی اپنی نظریں اٹھا کر اس لڑکی کو دیکھا، جس پر وہ لڑکی حیرانی کی حالت میں عمر بن حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتی ہے کہ تم کیا بلا ہو، نہ کچھ کھایا نہ کچھ پیا اور میں اتنی حسین ہوں لیکن تم نے مجھے نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھا۔ میں نے اپنی ابھی تک زندگی میں تم جیسا شخص نہیں دیکھا۔ آخر تم کون ہو اور تمہیں کون روکتا ہے؟ ان سب سے وہ کون سی ایسی چیز ہے یا وہ کون سی ایسی شخصیت ہے جس نے تمہیں اتنا مضبوط بنا کے رکھا ہے؟ ساتھیوں، جس پر حضرت عمر بن حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلی بار اس عورت سے جھکی ہوئی نظروں کے ساتھ مخاطب ہو کر بولا، جس حال میں میری پیاس پہنچ چکی ہے اب میرے لیے شراب بھی حلال ہے، اور جس حال میں میری بھوک پہنچ چکی ہے اب تو میرے لیے یہ حرام کھانا بھی حلال ہو چکا ہے، لیکن مجھے میرے رب سے حیا آتی ہے، مجھے اس پاک ذات سے شرم محسوس ہوتی ہے جو مجھے تنہائی کی حالت میں بھی دیکھ رہا ہوتا ہے۔ میں کوئی ایسا کام نہیں کر سکتا جس کی وجہ سے میں اس پاک ذات کے سامنے شرمندہ ہوں۔ عمر بن حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے لڑکی، 3 دن تو کیا 30 دن بھی یہاں بیٹھی رہے میں تب بھی کوئی غلط کام نہیں کروں گا۔ میری جوانی اللہ پاک کی امانت ہے اور اس پر کوئی داغ نہیں لگ سکتا۔ ساتھیوں، صحابی کی یہ بات سن کر وہ لڑکی سردار کے پاس جاتی ہے اور سارا ماجرا اسے بیان کر دیتی ہے۔ ساتھیوں، سردار اس عورت کی ساری بات سننے کے بعد ایک غلام کو بلاتا ہے اور اسے حکم دیتا ہے کہ وہ حضرت عمر بن حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دے۔ دوستوں، جب وہ عورت سردار کے ارادے کو جانتی ہے تو اسے خوف خدا آ جاتا ہے اور آدھی رات کو وہ عورت اس محل نما قید خانے سے نکالنے میں حضرت عمر بن حبیب کی مدد کرتی ہے اور انہیں عراق کی ایک محفوظ جگہ کا راستہ بتاتی ہے۔ ساتھیوں، ہر مسلمان مرد یہ جانتا ہے کہ اسے دین نے پردے کا حکم دیا ہے لیکن وہ نہیں کرتا۔ بالکل اسی ہی طرح اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو بھی پردے کا حکم دیا ہے، لیکن افسوس آج کی عورت بھی اس حکم کو ماننے سے قاصر ہے۔ دوستوں، اللہ تعالیٰ ہمارے دین کے احکامات کو ماننے کی ہمیں توفیق دے، آمین۔ دوستوں، آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ اسے سبسکرائب کر لیجیے۔